الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین اکرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسجد کے اندر مسجد کی تعمیر کا کام جاری تھا، اور اس دوران جو بجٹ تھا، جو پیسے تھے، وہ تھوڑے پڑ گئے، کم پڑ گئے۔ اب اگر اس کام کو روکتے تو وہ کام جو ہے نا وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا، اور وہ کام تھا بھی بڑا ضروری۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ دیکھیے ہمارے محلے میں ایک شخص تاجر ہے، وہ تھوڑا سا بد لحاظ ہے، تھوڑا سا بدتمیز ہے، تھوڑا سا فاسق ہے، لیکن اگر آپ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کام بن جائے اور ہم اس منصوبے کو روکیں نہ بلکہ اس کو جاری رکھیں، کم از کم ہم اس کو تو مکمل کر لیں۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے وقت نکالا اور وہ اس کے دروازے پہ جا کر کے انہوں نے دستک دی۔ جب انہوں نے دستک دی تو وہ تاجر جب باہر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارے محلے کے امام صاحب ہیں وہ ہمارے دروازے پہ ہیں۔ تو اس نے غصیلے لہجے میں کہا کہ جناب پہلے ہی جو آپ کے سپیکر ہیں ان کی وجہ سے ہماری نیندیں حرام ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ سارا دن اعلان بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم تو آپ کے سپیکروں کی وجہ سے بڑا پریشان ہیں، اور اوپر سے آپ خود آ گئے ہیں، باہر کیا بتائیے آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مسجد کا چونکہ کام جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے آپ نے دینا، تو اس لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اللہ کی راہ میں کچھ دے دیں تاکہ مسجد کا جو کام ہے وہ جاری و ساری رہے۔ اس نے کہا اچھا اب چندہ بھی مجھ سے ہی لینے آئے ہو؟ پہلے میں سپیکروں کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے چندہ بھی مجھ سے لینے آ گئے ہو، تو میرے پیسے اتنے فالتو تو نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو چندہ دیتا پھروں۔ اس نے کہا، امام صاحب نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، آپ نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے؟ اللہ نے آپ کو کتنا دیا ہے، تو اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کی آخرت سنورے گی، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ باہر کیف امام صاحب نے ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کو اس کے لیے موٹیویٹ کر لیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ چندہ لینے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ مولانا صاحب نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہ جو تاجر تھا اس نے مولانا صاحب کے ہاتھ پہ تھوک دیا، امام مسجد کے ہاتھ پہ تھوک دیا۔ اب دیکھیے جو شخص یہ بات سن رہا ہے، یہاں پہ آ کے سننے والے کہیں گے کہ یار بڑی عجیب بات ہے، بڑا بدتمیز ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں دینا تو آپ نہ دیں، اب یہ تو نہیں کہ آپ تھوکنا شروع کر دیں۔ سننے والے کو کتنی کراہت ہوتی ہے، اور جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہوگا اس سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ جس ہاتھ پہ تھوکا تھا انہوں نے وہ اپنے سینے پہ مل لیا، اور سینے پہ ملنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھیے یہ میرا حصہ تھا جو آپ نے مجھے دے دیا ہے، اب اللہ کے نام پہ آپ کچھ دیجئے، یہ تو میرا حصہ تھا آپ نے مجھے دے دیا، اب آپ دیکھتے ہیں آپ اللہ کے نام پہ کیا دیتے ہیں، اب آپ ایسا کیجئے، اب اللہ کے نام پہ دیجئے۔ تو یہ بات نہ جانے اس کے کہاں پہ جا کے لگی، اس کے دل کی دنیا بدلی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زبان سے استغفر اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس نے دروازہ کھولا، امام صاحب کو اندر لے گئے، اس نے انتہائی عمدہ قسم کا مشروب امام صاحب کو پیش کیا، اور اس نے اپنے رویے کی معافی طلب کی امام صاحب سے۔ اس نے کہا میں نے جو آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا، میں اس رویے سے آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے بتائیے آپ کو کتنے پیسے جو ہے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمیں فی الفور جو ہے وہ 3 لاکھ روپے درکار ہیں تاکہ ہمارا کام چل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں آپ مجھے مکمل جو پروجیکٹ ہے، مکمل جو منصوبہ ہے اس کے پیسے بتائیں کہ کتنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس نے اتنے پیسوں کا چیک لکھ دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھیے جب تک میری زندگی رہے گی مسجد کے جتنے بھی اخراجات اور جتنے بھی معاملات ہوں گے آپ نے وہ پیسے مجھ سے لینے ہیں، یہ پیسے آپ کو میں دوں گا۔ ایک مثبت رویے نے، اگر وہ امام صاحب ناراض ہو جاتے، وہ ان کو برا بھلا کہتے، ان کا حق بنتا تھا وہ ان کو برا بھلا کہتے، لیکن انہوں نے شائستگی کے ساتھ اپنے خوبصورت لہجے کی بدولت، دیکھیے جب رویے مثبت ہو جاتے ہیں نا تو پھر ساری چیزیں مثبت ہو جاتی ہیں، جب رویے منفی رہیں گے تو پھر ہر چیز منفی رہے گی۔ اگر اس نے منفی کیا تھا، اگر یہ بھی منفی کرتے تو وہ بات وہیں رہ جانی تھی، بلکہ اس کی جو بد اخلاقی تھی، وہ اس کے اندر جو بدتمیزی تھی، اس نے عروج پکڑ جانا تھا،
اس کے ایک میٹھے بول سے، ایک میٹھے اور خوبصورت انداز سے اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک اس کے جب دل کی دنیا بدل گئی، دیکھیے اسی طرح سے ہم سوچتے نہیں ہیں جب ہم بات کرتے ہیں۔ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کو کچھ ساتھی لے کر کے آئے۔ جب وہ اس کو ساتھی لے کر کے آئے مسجد میں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا آج 25 سال کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، 25 سال گزر گئے، آپ نے 25 سال نماز ہی نہیں پڑھی، کیوں بھائی؟ اس نے کہا دیکھیے میں کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا، میں صاحب ترتیب نہیں تھا، مجھے اللہ توفیق دیتا تھا تو میں کبھی 2 پڑھ لیتا تھا، کبھی 3 پڑھ لیتا تھا، کبھی 1 پڑھ لیتا تھا، کبھی مجھ سے نہیں بھی پڑھی جاتی تھی۔ اس نے کہا یہ میری عادت تھی۔ اس نے کہا ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو جو ہمارے حاجی صاحب نا وہ ساری نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، باجماعت پڑھتے تھے اور کچھ وقت مسجد میں بھی گزارتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جو ہمارے حاجی صاحب ہیں نا، ایک دن میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو انہوں نے مجھے کہا، میں وضو کر رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا اے ریڑا چن اے اج کدھروں چڑھیا؟ اس نے کہا یہ کدھر سے آج آ گئے، اس کا کیسے دل کر پڑا کہ یار مسجد میں آ گیا؟ اس نے کہا میں نے وضو وہیں پہ چھوڑا، ہر چیز چھوڑی، میں دل برداشتہ ہو گیا اور میں مسجد سے چلا گیا۔ مجھے بتائیے اس کی 25 سال کی نمازیں قضا ہوئی، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین کے لیے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے۔ اور اگر ہم ان کو ایک اچھے لہجے کے ساتھ، ایک مثبت لہجے کے ساتھ، ایک مثبت رویے کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ پیش آئیں گے، اگر وہ 25 سال کی نمازیں قضا کر سکتے ہیں تو ہمارے رویوں کی وجہ سے وہ تہجد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بدلیے، اپنے رویوں کو اور اپنے لہجوں کو اس کو بدلیے۔ میٹھے لہجے جو ہوتے ہیں نا، یہ اسلامی معاشرت کا فیضان رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے میٹھے لہجے عطا کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنے بھی لفظ ہیں سب مہکتے گلاب ہیں، لہجے کے فرق سے انہیں تلوار مت بنا۔ آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں جو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کا دامن ہم تھام لیں تاکہ حضور کی ساری امت جو ہے نا اس کے اندر ایک طمانینت آ جائے، ایک سکون آ جائے، ایک اطمینان آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔